بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ آج 4 ستمبر لاہور سے اہم ترین خبر کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے DGISI آرمی چیف کے اہم وفد کے ساتھ افغان شورا کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ جس نے 20 سال ناکامی لی، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان فوج کے سربراہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک نے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی۔ اور ایک اہم خبر، جو امریکہ کا درینہ دوست تھا برطانیہ، وہ بھی امریکہ پر برسنے لگا اور آج اس نے وزیر خارجہ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکالنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت اس وقت نہ صرف تنہائی کا شکار ہو چکا ہے بلکہ بھارت کی سلامتی، بھارت میں مودی حکومت کے خاتمے کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اس ریجن میں دہشت گردی کا گڑھ بھارت ہے، جو دیش کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ ان ٹریننگ سینٹروں کے نام امریکہ ان قریب بھارت کے ساتھ شیئر کرے گا۔ ناظرین، آج کچھ آپ کو اچھی خبر سے خبر سناتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ امریکہ کو ایئر بیس دیا جائے افغانستان سے فوجی انخلاء کے مطابق، بہت زیادہ دباؤ تھا اور بندشوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں، لیکن ان کے دلیرانہ، بہادرانہ، بر وقت فیصلہ ایبسولوٹلی نوٹ کے اب ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب امریکہ کے وزیر خارجہ، امریکہ حکومت کے تمام تھنک ٹینک، برطانیہ، جرمنی، تمام ممالک پاکستان کی فوج اور حکومت سے رابطے میں ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جس طرح پاکستان نے ریسکیو کیا ہے اور بھارت نے جہاں داعش کے ذریعے دہشت گردی کرانے کے ذریعے اس کی مثال نہیں ملتی، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب فیٹف میں جو نام پاکستان کا ڈالا تھا، اس قسم کے شواہد آ رہے ہیں کہ بھارت کا بھی شاید، اگر امریکہ نے ساتھ چھوڑ دیا، امریکہ کو جو ایویڈنس دی جا رہی ہے، بھارت کا نام بھی فیٹف میں آ سکتا ہے۔ اور پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستان بھائی کو وزیر اعظم پاکستان کے قریبی ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں پاکستان کا نام برطانیہ ریڈ لسٹ سے نکال دے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اہم خبر۔ آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں سے افغانستان میں افغان شورا بنانے کے ٹائم دیے جا رہے ہیں، مختلف وزارتوں کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں۔ طالبان کے ہبت اللہ مجاہد اس کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن بات چھوٹی چھوٹی مشکلات تھی جس کو حل کرنے کے لیے دیگر ممالک امریکہ، برطانیہ نے پاکستان سے اس موقع پر افغانستان میں امن قائم کرنے کی نہ صرف ان کی کوششوں کی تعریف کی بلکہ مزید کردار ادا کرنے پر کہا، جس پر DGISI جنرل فیض حمید آرمی چیف سے طویل ملاقات کے بعد افغانستان کابل پہنچ گئے۔ اور اس وقت وہ کابل کے جو نئی حکومت، عبوری حکومت بنی یعنی افغان شورا کے ساتھ طویل مذاکرات کر رہے ہیں، اور انہوں نے افغان اہم خطرین خبر ناظرین کے افغان مجلس شورا اور طالبان کو بتایا ہے کہ بھارت افغانستان کا امن تباہ کرنے کے لیے داعش کو افغانستان کے کس کس حصے میں فنڈنگ کر رہا ہے اور اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں بھارت کے ٹریننگ کیمپوں کے بارے میں بھی افغان نئی جو حکومت شورا بن رہی ہے اور طالبان کی قیادت کو ایویڈنس دے دیے گئے ہیں، جس کے سلسلے میں بہت جلد افغان حکومت عبوری جو بنے گی امریکن حکومت سے ملاقات کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ ایک طرف آپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان یہ یقین دہانی کرائے کہ افغانستان کی زمین کسی مخالف ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف بھارت جن صوبوں میں ٹریننگ دے رہا ہے داعش کو، ان کے بارے میں ایویڈنس دیے جائیں گے۔ اور بھارت نے
جس طریقے سے اسلحہ تسلیم کر رہا ہے افغانستان کا امن تباہ کرنے کے لیے، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھارت پر پابندی لگانے جانے کی جائے گی، دوسری طرف چین اور رشیا اس کو تائید کریں گے۔ ناظرین، آج کا جنرل فیض حمید اس کا دورہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملے، آرمی چیف سے ملے، اور آرمی کی عسکری قیادت نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور افغانستان کا پورا نقشہ سامنے رکھ کے ایک ایک خطے میں، ایک ایک صوبے میں، ایک علاقے میں ڈسکس کیا، اور ان کی ڈسکشن میں یہ بھی آیا کہ اس وقت بھارت اس ریجن میں امن تباہ کرنے کا سب سے بڑی دہشت گردی کی حکمت عملی اپنا چکا ہے۔ اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس آئی نے طالبان کو اور افغان شورا کو بھارتی دہشت گردی کی حکمت عملی کے بارے میں انٹیلیجنس مکمل طور پر شیئرنگ کی کہ بھارت اس وقت کن کن صوبوں میں داعش کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے، اور ہر ملک میں جہاں جہاں بھارت نے دہشت گردی کروانی ہے وہاں اسی کرنسی میں پیسے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 50 ارب کا فنڈ ریزرو کیا ہے، جس کے شواہد منی لانڈرنگ کے پاکستان کی انٹیلیجنس کے ہاتھ آ گئے ہیں کہ وہ دبئی میں پیسے کس طرح تقسیم کروا رہا ہے، دیگر ممالک میں کس طرح کرا رہا ہے، اور بھارت میں ان کے ٹریننگ کیمپوں کی سیٹلائٹ سے تصویریں بھی لے لی گئی ہیں۔ ناظرین، بھارت کی جو ٹریننگ کروا رہا ہے داعش میں، جو اس خطے میں امن تباہ کرنا چاہ رہا ہے، خصوصاً اس خطے کو بھارت نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے اس میں چین، پاکستان اور افغانستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھجوانا شروع کر دیا ہے، جس پر پاکستان میں یہ خبر اس وقت لیک ہوئی، انکشاف ہوا جب پاکستان کی انٹیلیجنس آئی ایس آئی نے بھارتی چند دہشت گردوں کو گرفتار کیا، تو انہیں بتایا، انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں فلاں فلاں جگہ ٹریننگ دی ہوئی ہے، اور یہ بات پاکستان کے انٹیلیجنس کے سربراہ فیض حمید آج افغانستان کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، تاکہ اس طریقے سے اس علاقے میں حکمت عملی بنائی جائے کہ افغانستان کے دہشت گرد پاکستان، چین اور بھارت کے دہشت گرد پاکستان، چین اور افغانستان میں داخل نہ ہو سکیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں کہ بھارت بین الاقوامی طور پر منی لانڈرنگ کرتا ہے، جس ملک میں دہشت گردی کرانی ہو اسی ملک کی کرنسی بھیجتا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف منی لانڈرنگ ہاؤس کھولے ہوئے ہیں۔ اس میں بھارتی بینک بھی کافی حد تک ملوث ہے، اور یہ سرکاری طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جسے اپنی سفارت خانوں کی فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بھارت کے اس منی لانڈرنگ کے ثبوت بہت زیادہ ہیں۔ اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ ان قریب مختلف ممالک کا دورہ کریں گے کہ فیٹم میں تو پاکستان کا نام رکھا گیا ہے غلط طور پہ، جس نے 27 میں 27 شکوں پر عمل کر لیا، جبکہ اس میں بھارت کا ہونا چاہیے۔ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے پاکستان کا نام فیٹم سے نہیں نکل رہا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے جب امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان سے مدد مانگی تو پاکستان نے تمام ایویڈنس ان کے پاس رکھ دی کہ ہم تو اس خطے میں امن کے لیے کوششاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نام فیٹم میں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب برطانیہ، جرمنی اور آسٹریلیا پاکستان کا فیٹم سے گرے لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، اور امریکہ کو بھی کنونس کریں گے کہ اس ریجن میں پاکستانی بھارت دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے۔ ناظرین، بھارت نے کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، پچھلے دنوں اجیت ڈوبھل کی بھارت میں جو سرگرمیاں ہوئی اس میں بعض ایسے لوگ جن پر شبہ ہے کہ داعش سے وابستہ اجیت ڈوبھل نے ان کو امریکی ڈالر کی صورت میں بڑے پیمانے پر رقم دی۔ اس ڈالر کی ترسیل کہاں سے ہوئی اس کا نیٹ ورک کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی کی ان پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں مودی پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی باتیں اور جمہوریت کی جاتی تھی، جب اس قسم کی باتیں اب پورے انٹرنیشنل میڈیا، رائٹر ہو، بی بی سی ہو، امریکہ ٹوڈے ہو، دیگر اخبارات ہو، افغان میڈیا ہو، پاکستان ہو، وہ ان کی دہشت گردی کے سراغات لگا کر ان کی خبریں لیک کر رہے ہیں، جس پر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی فارن پالیسی کو انہیں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اجیت ڈوبھل پر بھی ایسے ثبوت سامنے مل گئے ہیں جس پر امریکہ ان پر پابندیاں لگانے کے لیے پاکستان انہیں تمام شواہد کرے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا سب سے درینہ ساتھی برطانیہ تھا۔ اب امریکہ اور برطانیہ میں بھی
فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس ریجن میں تباہی کا باعث اصل امریکہ ہے، اور پاکستان نے جس طرح برطانوی افواج اور برطانوی شہریوں کو امریکہ افغانستان سے نکالا ہے، اس کی مثال خود نہیں ملتی، جبکہ امریکہ اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور اسی سلسلے میں برطانیہ میں پاکستان کے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے قوانین میں آسانی کرے گا، ریڈ لسٹ سے نکالے گا۔ اور برطانوی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ٹیلی فون پر رابطے اور اہم ملاقاتوں میں مستقبل کی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ اور G11 کے کئی ممالک بھارت کی بجائے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطے رکھیں گے، جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کی اہم شخصیات سے فون پر رابطے کر کے کہا کہ بھارت نے ہمیں بہت زیادہ مس گائیڈ کیا تھا، ہم اس بارے میں اپنی پالیسیاں ریویو کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو بائیڈن کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ اس وقت پوری دنیا میں پسپائی اور شکست کا سامنا کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف اپیچمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے بر وقت فیصلے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے فیصلے پر کہ انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کیا، ایئر بیس نہ دے کے طالبان کو نہ صرف اپنا قریبی ساتھی بنا لیا، اور طالبان اور نئی بننے والی حکومت جو نئی طالبان افغان کے نام سے، شورا کے نام سے حکومت بنائی جا رہی ہے، اس نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا، استعمال ہوگا۔ اور داعش اگر بھارت جہاں فنڈنگ کر رہا ہے، آج DGISI انہیں شیئرنگ دیں گے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر بھارتی دہشت گردوں، جن کو بھارت میں داعش کے نام پر ٹریننگ دی گئی، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، اور جس کی ایویڈنس تمام انٹرنیشنل سطح پر پہنچائی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد امریکہ کا بہت اہم دورہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس میں پینٹاگون، CIA اور حکومت ہوگی، وہ پاکستان کی عسکری قیادت اور سول حکومت سے مل کے طالبان کے بارے میں آئندہ کی حکمت عملی بنائیں گے کہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ دوسری طرف چین کا بڑا اہم اعلان ہے کہ وہ افغانستان میں بہت جلد ڈیولپمنٹ کے کام پاکستان کے ذریعے شروع کرے گا، کیونکہ وہاں پر روزمرہ کی اشیاء کی کمی نہ ہو، کھانے پینے کا سامان پاکستان کے ذریعے چین کے ذریعے افغانستان پر بھجوانے کا کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کی افغانستان کی DGISI دورے کے بعد افغان مجلس شورا کی حکومت کا قیام جلد متوقع ہے۔ آئندہ چند دنوں میں جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق افغانستان کی حکومت چلائیں گے اور اس ریجن کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے لیے دو بڑے اہم معاہدے کر چکا ہے ڈیولپمنٹ کے، معاشی بدحالی سے دور کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے اور معاشی ترقی ہوتی ہے، اسی بات کا خطرہ امریکہ کو ہے کہ چین بہت کم وقت رہ گیا کہ دنیا کی معاشی سپر پاور بن جائے گا۔ ساری صورتحال آپ کو رکھی۔ پاکستان کی سیاست میں کم و بیشتر اکثر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہوں گے، الیکشن تب ہوں گے جب PTI کی حکومت چاہے گی، اور اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ 23 کے پہلے چند ماہ میں الیکشن متوقع ہے، جبکہ PDM میں اس وقت اختلافات کی وجہ سے شہباز شریف نے اپنا ترجمان بھی الگ کر لیا گیا ہے، اور نون لیگ میں آپس کے اختلافات ان کی آنے والے اپوزیشن کو کمزور نہیں بالکل لاچار کر چکے ہیں۔ سیاسی صورتحال آپ تک رکھنی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔